بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہی راجح اور صحیح موقف اور صحیح قول ہے، اور مراد اس سے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی عظیم شے کی ہی قسم اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، مگر ہم انسان مسلمان صرف ایک اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا ہمارے لیے حرام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھانا، اپنی قسم اٹھانا، اپنے بچوں کی قسم اٹھانا، اپنے رزق کی روزی کی قسم اٹھانا وغیرہ وغیرہ، یہ حرام کام ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سب دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ صحیح الجامع 1133 نمبر اور صحیح الترغیب میں 1150 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں کے مقابلے میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے، یعنی وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اجر اور فضیلت میں شہادت کا عمل اور اجر یہ افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شہید نہیں ہوتا تو پھر راہ جہاد میں جانا بھی اتنا افضل عمل نہیں ہے جتنا افضل عمل ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے حضور ذکر و اذکار کرنا، نیک کام کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی 10 الاضحیٰ۔ وہ خیر اور نیکی کا عمل جو قربانی کے ان 10 دنوں میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ صحیح ترغیب 1148 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل، سب سے اعلیٰ عمل ان 10 دنوں کے اندر ہیں، جو آپ جتنے زیادہ کر لیں وہ اتنے زیادہ افضل ہیں۔ یہ 10 دن کیوں افضل ہیں؟ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں سب امہات عبادات، یعنی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے باقی ایام میں جمع نہیں ہوتی۔ نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں، ان ایام میں بھی پڑھنی ہوتی ہے، روزہ، صدقہ، حج، قربانی وغیرہ، یہ سارے ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ان دنوں میں یوم عرفہ کا دن بھی آتا ہے، اس پہ الگ سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یوم النحر قربانی کا دن بھی ہے، جو ان 10 دنوں میں سب سے افضل ہے۔ یعنی سال کے سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن ہے، کیونکہ اس دن ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں جس میں قربانی کی جاتی ہے، اللہ کے حضور خون بہایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ ابو داؤد شریف میں 1765 نمبر حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد یوم القر یعنی قرار اور ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ یعنی 11 ذوالحجہ کا دن ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو حج کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں قربانی کے دن کو اعظم الایام
یعنی دنوں میں سب سے عظمت والا اور عظیم دن کہا گیا۔ ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، سال کے دنوں میں قربانی کا دن فضیلت والا ہے۔ اگر قربانی کے دن جمعہ آ جائے تو دو فضیلتیں جمع ہو جائیں گی، اگر الگ الگ ہوں تو افضلیت قربانی کے دن کو ہی ہوگی۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر والی ہے۔ محترم ناظرین، عشرہ ذو الحجہ، ان 10 دنوں میں جو مستحب اعمال ہیں، کرنے والے جو اعمال ہیں وہ کون سے ہیں، ہم ان پر بات کریں گے۔ جب آپ سمجھ گئے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن یہ پہلے 10 دن ہیں، مگر جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے 11واں دن بھی اس میں شامل ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے، تو پھر اس سنہرے موقع اور گولڈن ڈیز اور اسپیشل آفر سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور خوب دن رات عبادات میں گزارنی چاہیے۔ ان ایام میں ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ پہلا عمل جس کو اللہ رب العزت توفیق دے اور قبول کر لے، اس کو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی 1773 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ اللہ نے صرف اور صرف جنت رکھا ہے۔ دوسرا عمل جو ہمیں ان ایام میں کرنا چاہیے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ بھی عمل صالح کی ایک جنس ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے نیک اور محبوب عمل ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح مسلم کی 2711 نمبر حدیث ہے، اور اسی معنی میں بخاری کی 2840 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک دن ہے، وہی روزہ اگر آپ ان فضیلت والے دنوں میں رکھیں تو اللہ رب العزت کتنا اجر بڑھا دے گا، جو ہم صرف سوچ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے، یوم عرفہ کے روزے کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل والسنة التي بعد۔ رواہ مسلم 2746 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پچھلے ایک سال کے اور آنے والے آئندہ اگلے ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لہذا 9 ذو الحجہ کا روزہ حاجی کے علاوہ تمام مسلمانوں کو ضرور بضرور رکھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جو حج کر رہا ہے وہ حاجی 9 ذو الحجہ کا روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ میدان عرفات میں پہنچ چکا ہے، اور جو لوگ میدان عرفات میں نہیں گئے وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں گے، ان کے ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور حاجی روزہ کیوں نہیں رکھے گا؟ کیا اس کو 2 سال کے گناہوں کی معافی نہیں چاہیے؟ لیکن اللہ رب العزت روزہ رکھے بغیر میدان عرفات میں حاضری کے بدلے میں، پھر وہاں اللہ سے گڑ گڑانے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ کسی حاجی نے وہاں اللہ کو منانا ہے، گڑ گڑانا ہے، حاجی نے وہاں روزہ نہیں رکھنا، روزہ غیر حاجیوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، اور جتنے میرے دوست بزرگ مائیں بہنیں یہ بیان سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو بار بار میدان عرفات میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ پہلا کام ہم نے ذکر کیا کہ اگر توفیق ہو، جو سب کو میسر ہر سال نہیں آ سکتی، کن دنوں میں حج عمرہ کرے۔ دوسرا، وہ بندہ روزہ رکھے۔ تیسرا کام، نماز فرائض جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھنے کے بعد، اگر باقاعدگی سے پہلے بھی پڑھتا تھا تو اس کو چاہیے کہ اب تکبیر اولیٰ سے پڑھے، اور اگر فرض نماز پہلے پڑھتا ہے لیکن سنتوں میں کبھی کمی کر دیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو ان دنوں کے اندر سنتوں کو بالکل نہ چھوڑے، اور ان فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ نوافل کا اہتمام کرے، کثرت سے نفل پڑھے،
दिन और रात में, क्योंकि कसरत से नफल पढ़ना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत का ज़रिया है और ये बहुत अफजल अमल है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस्सलाति बअदल फ़रीदा सलातुल लैल। सही मुस्लिम की 2755 नंबर हदीस है कि अफ़ज़लुस्सला बअदल फ़रीदा, फ़र्द नमाज़ों के बाद सबसे अगर कोई अफजल तरीन नमाज है नवाफिल के अंदर तो वो रात की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तहज्जुद का एहतिमाम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। जितने आप दिन रात में नफल पढ़ सकते हैं उनमें सबसे अफजल अमाल, अफजल नमाज रात की नमाज है जो तहज्जुद के टाइम पढ़ी जाती है। वो आप 2 रकअत ही पढ़ लें, 4 पढ़ लें, अफजल है कि आप 11 रखते हैं सुन्नत के मुताबिक पढ़ें, नहीं तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर रात के वक़्त इन नवाफिल का अहतमाम ज़रूर करें। चौथी चीज़, ज़िक्र और अज़कार करें कसरत के साथ। इन अय्याम के अंदर आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिनल अमलि फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील वत्तकबीर वत्तहमीद। मुस्नद अहमद की 6154 नंबर हदीस है और शेख शुएब अल अर्नाऊत ने इसको सही कहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक नहायत अज़मत वाले और महबूब दिन अशरा ज़ुल्हिज्जा के मुकाबले में कोई और दिन नहीं, लिहाजा इन दिनों में तुम कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अज़कार कसरत से करो। इंशाअल्लाह ज़िक्र अज़कार के बारे में इंशाअल्लाह अलग से हम तफसील से बात करेंगे कि कौन कौन से ज़िक्र करें और उनका अजर और उनकी फ़जीलत क्या है। 5वीं चीज़, और चाँद नज़र आने के बाद आम तौर पर मुतलक तौर पर ईद की तकबीरात चलते फिरते पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज़ों के बाद जिनको मुक़य्यद तकबीरें कहा जाता है वो 9 ज़ुल्हिज्जा से लेकर के 13 ज़ुल्हिज्जा की असर की नमाज तक हर नमाज के बाद कैद करके यानी लाजमी तौर पर नमाज़ों के बाद पाबंदी से उनको पढ़ा जाएगा। लेकिन मुतलक तकबीरें चलते फिरते उठते बैठते जो आप पढ़ें, और ख़वातीन भी पढ़ें मर्द भी पढ़ें, और ख़वातीन ऐसा आवाज़ में पढ़ें अपने घरों में ऊँची पढ़ें, लेकिन मर्द बाज़ारों में भी पढ़ें, जहाँ वो जाएं, मार्केटों के अंदर, दुकानों के अंदर, परचून की दुकान है, जहाँ वो जाएं बाहर निकलें वो बुलंद आवाज़ से इन तकबीरों का अहतमाम करें जैसे सहाबा किराम का अमल है। लेकिन हाजी मुतलक तकबीरें यकम ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद वो भी पढ़ेगा, और वो तकबीरें क्या हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरें मुतलक चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, लेकिन मुक़य्यद करके ख़ास करके फ़र्द नमाज़ों के बाद ना पढ़े। फ़र्द नमाज़ों के बाद 9 से 13 के असर तक पढ़ेंगे, लेकिन हाजी 9 तारीख़ को शुरू नहीं करेगा। हाजी क्योंकि 8 तारीख़ को हज शुरू होने के बाद तलबिया पढ़ेगा, साथ साथ ये तकबीरें भी पढ़ेगा। 9 तारीख़ को भी वो तलबिया और तकबीरें पढ़ेगा। अभी हाजी की मुतलक तकबीरें शुरू नहीं हुई। हाजी 10 तारीख़ को जब कंकरियाँ मार के कुर्बानी करके बाल मंडवा लेगा, तकरीबन 10 तारीख़ को ज़ोर की नमाज के बाद से वो मुक़य्यद तकबीरें यानी फ़र्द नमाज़ों के बाद बाकायदगी से पढ़ेगा, और 13 की असर तक फिर वो हाजी भी मुक़य्यद तकबीरों का एहतमाम करेगा। लेकिन मुतलक तकबीरें वो यकम ज़ुल्हिज्जा से लेकर के 13 की शाम तक चलते फिरते उठते बैठते सब पढ़ते रहेंगे। खुलासा ये है तकबीरों का कि एक आम तकबीर है, एक मुतलक तकबीर है, एक ख़ास तकबीर है। मुतलक आप यकम ज़ुल्हिज्जा से 13 की शाम तक चलते फिरते उठते बैठते जितनी मर्ज़ी पढ़ें, लेकिन ख़ास तकबीरें 9 ज़ुल्हिज्जा से 13 की असर की नमाज तक फ़र्द नमाज़ों के बाद पढ़ी जाएंगी बुलंद आवाज़ से, ताकि लोग सुने पढ़ें। और हाजी के लिए मुतलक यकम ज़ुल्हिज्जा से 13 की शाम तक हैं, लेकिन मुक़य्यद हाजी के लिए 10 तारीख़ को ज़ोर की नमाज से लेकर के 13 तारीख़ की असर की नमाज तक हैं। छठा काम, कुरान पाक की तिलावत करें, तर्जमा और तफसीर से पढ़ें, समझ करके पढ़ें। ये वो कुरान जो कल क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। ये अफजल तरीन ज़िक्र है, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं। ये अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का मैसेज है, ये अल्लाह का बेहतरीन SMS है। लेकिन अफसोस हमने इस मैसेज को, अल्लाह के पैगाम को, इस SMS को पढ़ने की बाद ने कोशिश तो की,
لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں ان دنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش کیا کریں کہ ہر مہینے آپ قرآن پاک کو سمجھ کر کے کم از کم ترجمے کے ساتھ ایک بار ضرور اسے مکمل کیا کریں، اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور افسوس سب سے برا سلوک ہم مسلمانوں نے اس قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اکثر تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے۔ ساتویں چیز، ان دنوں میں صدقہ خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ سورہ بقرہ کی 254 نمبر حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت۔ آٹھویں چیز، کھانا کھلائیں، کھانا تقسیم کریں، پانی پلائیں، پانی تقسیم کریں۔ نویں چیز، دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ افضل ایام ہیں، سب سے اعلیٰ ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر کثرت سے گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا جو آپ نے عبادات کرنی وہ ان ایام میں کثرت سے کرنی ہے، تو اللہ سے دعائیں کریں۔ 10ویں چیز، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، خود نیک کام کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں اور خود برائی سے رکیں۔ 11ویں چیز، جس طرح تکبیرات کا ہم نے ابھی ذکر کیا، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ 12ویں اور آخری چیز، قربانی کا اہتمام کریں۔ جن کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے وہ ضرور قربانی کا اہتمام کریں، اور جن کو طاقت نہیں دی اس کے بارے میں ہم نے کل درس دیا تھا کہ وہ ناخن، بال وغیرہ چاند نظر آنے سے پہلے کٹوا لیں، اور پھر عید کی نماز پڑھ کے کٹوائیں، انشاءاللہ ان کو بھی پوری قربانی کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 12 کاموں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔